نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معظم محتشم برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ برادران اسلام، یہ وہ امت وسط ہے کہ جس کا امتی ہونے کے لیے، یہ شان پانے کے لیے ہر نبی بھی دعائیں کرتا گیا اور انبیاء کی امتیں بھی دعائیں کرتی گئیں، اور یہی دعا کرتے رہے کہ مولا ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب رفعتوں، عظمتوں اور شانوں کا مالک بنایا۔ انہی عظمتوں میں، انہی معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، علم غیب، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ نے فرمایا یا ایہا النبیوں کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اور علماء کرام نے اس کے معنی کیے تو فرمایا کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بدو گزرا تھا جس نے ایک بوری میں بند کر کے ایک گو جسے کہتے ہیں وہ جنگل سے مار کے لے کر جا رہا تھا۔ بعض روایات میں آیا وہ زندہ تھی لیکن بوری کے اندر بند تھی۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں دو چار ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر بتا دیں اس بوری کے اندر کیا ہے؟
تو میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا کہ یہ چیز خود بولے؟ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو اس بوری کے اندر جو مخفی تھی، چھپی ہوئی چیز تھی، وہ حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگی۔ وہ کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفتوں کے امین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کی خبر ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کے 4 معنی ہیں۔ ایک معنی خبر والا، دوسرا معنی خبر دینے والا، تیسرا معنی خبر لینے والا، اور نبی کا چوتھا معنی کیا کہ ساری کائنات کی خبر رکھنے والا۔ ان 4 معنوں میں اگر ہم معنوی اعتبار سے تشریحات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ منصب نبوت وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی خاص بارگاہ سے خبریں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے امی، اور امی کا لغوی معنی جو ہے اس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ، یعنی جو پڑھا ہوا نہ ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کہ امی، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت سے معنی کیے، لیکن اہل سنت کے عشاق نے، اہل سنت کے اولیاء نے، اللہ کے ولیوں نے جو معنی کیے وہی حق ہے، وہی سچ ہے کہ ایک طرف یہ بات شائع ہو رہی ہے کہ نبی ان پڑھ ہے، اور دوسری جانب نبی اللہ کے عرش کے اوپر کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ تو پھر امی کا معنی کیا ہوا؟ امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کا دنیا میں استاد کوئی نہ ہو، اسے سکھانے اور تربیت دینے والی خود رب کائنات کی ذات ہو، جس کا استاد، جس کا رہنما خود رب کائنات ہو ڈائریکٹ، اس ذات کو امی کہا جاتا ہے۔ اور لفظ امی حضور کے اسماء میں سے ہے، یہ نبی کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہیں ہے۔ نبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو ساری کائنات پر حاوی ہو اور اختیار رکھنے والا ہو، جو ساری کائنات پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہو۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں آپ سے عرض کر چکا کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے، سورج کو واپس موڑا۔ جو اللہ کی اس کائنات کے نظام میں رد و بدل کر رہا ہے، اسی ذات کو نبی کہتے ہیں، بلکہ نبیوں کا امام کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رد و بدل کر رہا ہے، ایک طرف یہ عقیدہ کہ حضور زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ عقیدہ کہ نبی پاک کر کچھ نہیں سکتے۔ یہاں 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی کے معجزات کا تعلق صرف زمین سے ہے، ان کے معجزات زمین پر ظاہر ہوئے صرف، اور ہمارے نبی واحد نبی ہیں کہ جن کا تعلق زمین کے معجزات سے بھی ہے اور آسمان کے معجزات سے بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا
تو جب ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کی بات آئی، جب ظالموں نے تہمت لگا دی حضور کی زوجہ ہماری مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ پر، تو یہاں پر مخالفین نے سوال کیا کہ بتاؤ اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیوں کیا، مشاورت کیوں کی؟ اگر حضور جانتے ہوتے کہ میری زوجہ پاک دامن ہے تو حضور پھر مشورہ کیوں کرتے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانا چاہی، اپنا خلیفہ اور نائب آدم صفی اللہ کو بنانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں سے مشورہ کر کے میرا مالک پوچھ رہا ہے، فرشتوں بتاؤ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب اگر یہ تخیل پیش کیا جائے کہ حضور نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ پر لگنے والی تہمت پر صحابہ سے مشورہ کیا، تو پتہ چلا حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ تو دوسری طرف اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، تو یہاں ذات باری تعالیٰ بھی نہیں بچتی، اللہ تعالیٰ کے علم کو بھی پھر کہا جائے گا اللہ بھی کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ جب وہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے تو اس میں مصلحت یہ تھی کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ کسی مسئلے پر، کسی معاملے پر گفتگو کرنا، اختلاف رائے تو ہوتا ہے ہر معاملے میں، گفتگو کرنا یہ کائنات کے مسئلے سلجھا دیتا ہے۔ اب سنیے توجہ سے کہ جب اماں عائشہ صدیقہ پر لگنے والی تہمت پر حضور نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سنیے صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام اگر دلیل دے رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر دلیل دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بولے، عرض کی یا رسول اللہ جو رب کائنات آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا کہ مکھی کے پاؤں کے ساتھ جو گندگی ہوتی ہے وہ غلاظت بھی میرے محبوب کے جسم پر نہ لگے، تو وہ رب کائنات آپ کے لیے اس طرح کی زوجہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جناب حضرت مولا علی نے جواب دیا، تو یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جانتے نہ ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ بھی دلیل حضور کے وجود کو دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے نالین پاک پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو رب کائنات نماز میں حکم دیتا ہے محبوب نماز چھوڑو، تمہارے پاؤں پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، جو رب کائنات آپ کے قدمین پر مٹی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کی زوجہ کا اس طرح معاملات ہونا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جناب عثمان بن عفان ہوں، صدیق اکبر ہوں، بہرحال بات دور چلی جائے گی، سب نے یہی جواب دیا، حضور کے وجود کو دلیل بنا رہے ہیں، حضور کی ذات کو دلیل بنایا جا رہا ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کل بھی غیب کی خبریں جانتا تھا، آج بھی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا قرآن کی اس آیت کے تحت، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن کی آیت طیبہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو آپس میں مشاورت کر لو، مشورہ کر لو۔ یہ حضور کا مشورہ کرنا امت مصطفیٰ کے لیے ایک سیرت کا درس تھا، ایک پہلو تھا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو تم بھی مشورہ کیا کرو۔ رہی بات علم غیب کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟
جو سب سے بڑا غیب ہے، جو نظر نہیں آتا، کسی نبی کو بھی نظر نہیں آیا سوائے ہمارے نبی کے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سب سے بڑا غیب خود ذات وجود باری تعالی ہے، خود رب کائنات سب سے بڑا غیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود بھی نہ چھپایا، اپنی ذات کو بھی نہ چھپایا، اپنی قدرت کے جلوے معراج کی رات 70,000 پردوں میں سے گزار کے وہ بھی عنایت فرما دیے۔ تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ حضور کے علم غیب پر کیوں اعتراض کرتے ہو کہ جو سب سے بڑا غیب ہے رب کائنات کی ذات، خود رب نے حضور کی ذات سے اپنا وجود بھی پنہا نہ رکھا، اپنا آپ بھی دکھا دیا، تو خود اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ممبر پر آئے، حضور نے بیان کرنا شروع کیا، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد عصر تک حضور نے بیان کیا، عصر کی نماز پڑھا کے پھر حضور نے بیان شروع کر دیا ممبر پر، حضور نے مغرب تک بیان کیا، پھر مغرب کے بعد پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، عشاء تک حضور نے بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اس کائنات میں، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا، حضور نے قیامت تک کے لیے جو سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ حضور کے علم کی وسعت ہے۔ ہم نہیں جانتے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہم لوگ تو جمعہ پر بھی اس وقت آتے ہیں جب 5 منٹ باقی ہوں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس روئے زمین پر علم اٹھ چکا ہے، واحد قرآن و حدیث ہے جو ہمیں فری مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی اس کی طلب ہے۔ ہمیں تو باہر دھوپ چاہیے، ہمیں تو اچھا لباس چاہیے، آسائشیں چاہیے، دنیا کا ماحول چاہیے، ہمیں قرآن نہیں چاہیے۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ تڑپ نہیں ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، اب یہ حدیث پاک کے صرف ہم نہیں کہتے اہل سنت کہ یہ حدیث ہے، بلکہ امام بخاری کی اس حدیث کو اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، سب بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، حضور ممبر پر بیٹھے حضور نے سب بیان کر دیا، اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے معاذ اللہ حضور کچھ نہیں جانتے تھے، تو پھر کم از کم کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اس حدیث کو بھی ماننا ہے، اور حدیث کو اگر ماننا ہے تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سب کچھ جاننے والے تھے۔ ہاں ایک فرق ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور خود ہی جاننے والے تھے، اللہ نے کچھ نہیں دیا، تو پھر شرک آئے گا، پھر کفر آئے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، حضور ہر زمانے کی خبر دینے والے تھے، حضور کائنات کی خبر دینے والے تھے۔ ہجرت کا موقع تھا، حضرت صدیق اکبر اور چند صحابہ ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویران جگہ سے گزرے تو وہاں کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عامر بن فہرہ دونوں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک سے مرے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کو اگر دستیاب ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قریب ترین کوئی گھر، کوئی رہائش دیکھو۔ جب دیکھا تو ایک خیمہ نظر آیا، خیمے میں گئے تو ایک بوڑھی عورت اور ایک کمزور سی بکری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، نبی کا ایک معنی غیب کی خبریں دینے والا، اور نبی کا ایک معنی کہ ساری کائنات کی قدرت اور طاقت اللہ کی عطا سے رکھنے والا۔ حضور نے وہاں جا کر اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اگر کھانے کو کچھ مل جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جانتی نہیں تھی آپ اللہ کے نبی ہیں،
تو دیکھا ایک اجنبی شخص ہے تو عرض کی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ ایک کمزور سی بکری کھڑی ہے، میرا گھر والا ایسے کمزور سمجھ کے چھوڑ گیا کہ میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں، تو اس بلا کو، اس کمزور کو میں کیسے اٹھائے پھروں گا کندھوں پر، یہ چل نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ عرض کرتی ہے اللہ کے بندے دودھ کیسے دے گی، اس کی تو ہڈیوں میں بھی مغز ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات تاریخ میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو، دودھ تو ہم نکال لیں گے۔ تو اس نے کہا اگر نکلتا ہے تو نکال لیں۔ تو علماء نے لکھا کہ کمزور بکری جس کی ہڈیوں میں بھی مغز نہیں تھا، جب حضور نے وہ گاگر یا برتن لیا اس سے، حضور اس کے نیچے بیٹھے، تھنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگایا، تو اس نے دونوں پاؤں، پچھلے پاؤں پیچھے نکال دیے، آگے والے پاؤں آگے نکال دیے۔ تو جانور جب چارہ کھاتے ہیں تو پہلے موٹا موٹا چارہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر باریک بعد میں، اور وہ موٹا چارہ پیٹ میں جا کر باریک نہیں اندر بھیجتے، موٹا موٹا چارہ بعد میں جگالی کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جانور آہستہ آہستہ وہی موٹا چارہ پیٹ سے گلے پر لا کر وہ جگالی کرتے ہیں۔ تو یہ بکری جس کے پیٹ میں کچھ نہ تھا، کمزور اور ناتواں تھی، اس نے فوراً جگالی شروع کر دی، آگے والے پاؤں آگے نکال دیے، پیچھے والے پیچھے نکال دیے۔ حضور نے دودھ دوہنا شروع کیا، گاگر بھر گئی، سب نے سیر ہو کر پیا۔ وہ بوڑھی عورت حیرانگی سے دیکھتی جا رہی ہے کہ اجنبی نوجوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور اتنے اختیار کا مالک ہے کہ وہ کمزور بکری کے تھنوں سے بھی دودھ نکال رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ قدرت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مظہر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو بنا کر رکھ دیا ہے کہ حضور نبی کریم کائنات کے مختار ہیں، مالک ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ شیشہ سامنے رکھیں، آئینہ سامنے رکھیں، تو جیسے آپ ہاتھوں کو حرکت دیں گے، آئینے کے اندر بھی تصویر اسی طرح حرکت کرے گی۔ آپ چہرے کو دائیں کریں تو آئینے کے اندر بھی وہ عکس دائیں ہوگا، بائیں ہوگا۔ تو پتہ چلا اصل تو وہ ہے جو وجود ہے آپ کا، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا منبع ہے، یہ فرع ہے، یہ مجاز ہے، اصل تو آپ کا وجود ہے۔ اسی طرح ساری کائنات پر رحمت، کرم اور ساری کائنات پر عنایات کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی، اس کے ولی یہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ساری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے، اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ جس طرح آئینے میں انسان کا وجود نظر آتا ہے، اسی طرح وجود مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے پورے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا علماء کرام نے بہت سی احادیث اس ضمن میں نقل فرمائی حضور کے علم غیب پر۔ یہاں سب کو پیش کرنا اتنے کم وقت میں ناممکن ہوتا ہے۔ بہرحال میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ بولیں غیب کی۔ جو آپ میں سے نہیں ماننے والا، جس کا عقیدہ ہی نہ ہو کہ نبی جانتا ہے، وہ کیا بولے گا؟ جس کو ایمان ہے کہ نبی جاننے والا ہے، وہ بولے کیا معنی ہے غیب کی؟ بولو یار، غیب کی، غیب کی خبریں دینے والا۔ اب ساری کائنات سے بڑی ذات اور غیب ذات اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود ہی نہ چھپایا جس نبی سے، پھر خود اندازہ لگائیں نبی کیا کچھ جاننے والے ہیں۔ جس نبی نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، اب کافر بھی یہ جانتے ہیں۔ کافر میں نے جو لفظ استعمال کیا اس پر توجہ فرمائے، کافر یہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا سوال ہی ایک تھا، نبی ہو تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ لہٰذا کافر جانتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے
یہی بتایا کہ نبی وہی ہوتا ہے، اللہ کی کائنات میں بھی اگر رد و بدل کرنا چاہے تو وہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب کافروں کا یہ سوال کرنا کہ چاند کے ٹکڑے کرو ہم پھر مانیں گے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اب جو یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر معلوم ہوگا معاذ اللہ وہ تو کافروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ کافر تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر نبی ہو تو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور یہ کہہ رہا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا معلوم ہوا اگر یہ عقیدہ ہو نبی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کافروں والا عقیدہ ہے۔ مانتے تو نہیں تھے وہ، چاند کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی تسلیم نہ کیا میرے نبی کے ہاتھ کے اشارے کو، نبوت کے کمالات کو، تو پتہ چلا جو انکار کرے وہ کافر رہا۔ تو کم از کم اتنا تو دیکھ لو یہ عقیدہ تو کفر کا تھا۔ بسا اوقات بتوں والی آیات قرآن سے اٹھا کر دیکھو جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ آیات جو بتوں پر نازل ہوئی انہی آیات کو دلیل بنا کر کہا جا رہا ہے ولیوں کے پاس نہ جاؤ، انہی آیات کو دلیل بنا کر کہا جا رہا ہے نبیوں کے مزارات کی زیارت نہ کرو۔ حضور کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ جب بدر کے صحابہ شہید ہوئے اور کچھ کافر بھی واصل جہنم ہوئے۔ اب حضور بدر کے شہداء اور بدر کے وہ جو واصل جہنم ہونے والے تھے کافر، ان کے قبروں پر حضور کھڑے ہو کر انہیں خطاب فرما رہے ہیں۔ اب حضور ان سے مخاطب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مردے سنتے ہی ہیں، قبروں والے سنتے نہیں ہیں، تو ان کے قبروں کے باہر کھڑے ہو کر خطاب فرمانے کا کیا فائدہ، ان سے کلام کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب تو یہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، جو تم سن رہے ہو میری زبان سے، تم سے کئی گنا زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ قبروں کے اندر اگر ہٹے کٹے کافر بے ایمان ہو کر، مشرک ہو کر قبروں کے اندر وہ سن سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام ولی کیوں نہیں سن سکتے؟ اور اگر کافر مشرک ہو کر قبروں میں سن سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام صحابہ کیوں نہیں سن سکتے؟ اور اگر قبروں کے اندر وہ کافر سن سکتے ہیں تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا، طاقت کا، رفت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اپنے غلام کی بات سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر دل میں درد ہو، عمل کا نور ہو تو میرے مصطفیٰ کرم نوازی فرما کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اللہ کے اذن سے حل بھی فرماتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ نبی کا معنی خبر والا، نبی کا معنی خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر لینے والا، اور نبی کا معنی خبر رکھنے والا۔ اب بتائیے کس کی خبر رکھنے والا؟ جس کا وہ نبی ہے اس کی خبر رکھنے والا۔ اب جو کہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا وہ آج کے بعد نبی کو نبی کہنا چھوڑ دے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں تو نبی کا معنی ہے خبر والا، خبر دینے والا، خبر لینے والا، خبر رکھنے والا۔ پتہ چلا نبی خود خبر والا ہے، اللہ کی عطا سے خبر لینے والا ہے، سارے زمانے کی خبر لیتا ہے، خبر دینے والا ہے، ساری کائنات کو جنت کی خبریں سنانے والا ہے، اور خبر رکھنے والا ہے۔ پتہ چلا اس کی خبر رکھتا ہے جس کا نبی ہے۔ اب جو کہے کہ میرا نبی کوئی نہیں، وہ اس کی خبر بھی میرا نبی رکھتا تو ہے، لیکن اس کے لیے رحمت کوئی نہیں، اس کے لیے کرم کے دروازے کوئی نہیں۔ رحمت اسی کے لیے ہے جو نبی کو نبی بھی مانتا ہے، علم غیب جاننے والا بھی مانتا ہے۔
آج کی گفتگو کیونکہ عقائد پر تھی، بہت سے ایسے عقائد ہیں جو ہم لوگ دوسروں کے سننے پر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو میں نے قرآن و حدیث سے یہ استدلال آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی طاقت اور اختیار رکھنے والا۔ ایک سورج جب انگلی کے اشارے سے پلٹا تھا تو کافر دوڑ کر کہنے لگے دیکھو یہ قیامت آ گئی ہے، تو عرض کیا گیا، بتایا گیا اے کافروں قیامت نہیں آئی، حضور کی انگلی کا اشارہ ہو گیا تھا، اس لیے سورج واپس آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کچھ کافروں نے یہ بھی کہا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ کافروں نے کہا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو خدا ہے۔ نبی کو وہ خدا ماننا شروع ہو گئے۔ اب جب نبی کی انگلی کے اشارے سے سورج نکلا تھا، پورے زمانے میں ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، گردان پڑی جا رہی ہے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی۔ پیر سیال کے غلام اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہے، باقی دلائل ایک طرف۔ ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب کافروں نے کہا کہ سورج کو نکالنا کس کا کام ہے، ماشاءاللہ اب آپ بول پڑے، سارے بولے کس کا کام ہے، سب بولے کس کا کام ہے؟ سورج کو مشرق سے واپس نکالنا، ڈوبے سورج کو، کسی انسان کے بس کی تو بات کوئی نہیں۔ جب سورج نکلا تھا تو صحابہ کرام خود سن رہے تھے کہ کافر کہہ رہے ہیں دیکھو یہ نبی نہیں ہے، یہ تو خدا ہے۔ جب نبی کے وجود پاک کو انہوں نے خدا تسلیم کرنا شروع کر دیا، اب اس بات کی نفی کرنے کے لیے اس مقام پر یہ آیت اتری تھی جس کو آدھا پڑھا جا رہا ہے، صبح بھی شام بھی پوری آیت پڑھ کے نہیں سنائی جاتی۔ کہا جاتا ہے حضور نے خود ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تو لہٰذا نبی تو ہمارے جیسا ہوگا۔ عقل کے اندھو آیت کا شان نزول تو دیکھو، جب کافر کہتے تھے کہ یہ خدا ہے تو اللہ نے اس دلیل، اس مقام پر دلیل دی کہ ظالموں میرا معبود خدا نہیں ہے، معبود اب ضرورت ہے تو اعلان کر دے کل انما انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ اللہ کی ذات باری تعالی، ذات وجود، ذات الوہیت کو جب شرک کا خطرہ لائق تھا لوگوں میں، تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے مالک محبوب کو کہے محبوب انہیں بتاؤ کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ تمہارے بھی دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ پتہ چلا جب اس بات کا اعلان کیا تو اس بات کو واضح کرنا تھا کہ نبی خدا نہیں ہے۔ اب آدھی آیت پڑھنا تو کافروں کا منصب تھا، مومنوں کا منصب یہ ہے مومن قرآن کی پوری آیت پڑھتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن بنا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، ظالمو تم کہتے ہو یہ خدا ہے، سن لو میں مصطفیٰ تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن مماثلت یہ ہے، فرق یہ ہے کہ مجھ پر یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی وحی آیا کرتی ہے۔ یہ اسی بات کی نفی تھی کہ کوئی یہ نہ کہ نبی ہم جیسا ہے۔ انشاءاللہ عقائد ایک بات یاد رکھیں، آپ ہر چیز بھول سکتے ہیں، واقعات سنائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت سنائی جاتی ہے، یہاں منبر پر شعر سنائے جاتے ہیں، آپ کو اجازت ہے شوریاں والو ہر بات بھول جو، بے شک مجھے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، لیکن خدا را آپ کو رب کے قرآن کا واسطہ عقائد کبھی نہ بھولنا، اپنے اکابرین کو کبھی نہ بھولنا۔ جس بات میں مصلحت پیدا ہو، پریشان کن بات ہو، میرے ساتھ مشورہ کیا کرو، جواب قرآن سے لیا کرو، تاکہ تم مخالفوں کے منہ بند کر سکو۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر ہمیں زندگی اور اسی حال میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا